نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے عید کی نماز کا طریقہ اور عید کی نماز میں مقتدی بعض اوقات بعد میں آتے ہیں، ان کی ایک رکعت رہ جاتی ہے یا دونوں رکعتیں رہ جاتی ہیں، ان کو امام کے ساتھ کس طریقے سے ملنا ہے اس کو ہم بیان کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عید کی نماز میں آپ نے جب نیت کرنی ہے تو 2 رکعت نماز عید الضحیٰ یا عید الفطر واجب، کیونکہ یہ نماز جو ہے چاہے عید الضحیٰ ہو چاہے عید الفطر ہو، اس کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی لیے نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا بھی شرط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر میں اپنی عید کی نماز ایسے پڑھ لیں بغیر امام کے بغیر جماعت کے، ایسا نہیں، بلکہ عید کی نماز جب ہوگی جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کی جماعت رہ گئی اور آپ گھر میں جا کے جو ہے وہاں پر بھی عید کی نماز اپنی پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی تقریباً وہی شرائط ہیں جو جمعہ کی شرائط ہوتی ہیں، یعنی جیسے دیہات میں نہیں ہوتا، قریات میں نہیں ہوتی، یعنی بڑا شہر ہونا چاہیے، آبادی ہونی چاہیے، تو وہاں پر جو ہے جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں عید کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ اس کو رکھتے نا، رکھتے اس کو، تو یہاں پر عید کی نماز وہاں ہوتی ہے جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الضحیٰ واجب مع زید 6 تکبیرات کے۔ اس کے اندر جو زید 6 تکبیریں ہوتی ہیں وہ زید پڑھتے ہیں، یعنی زیادہ ہوتی ہیں۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے ہوتی ہیں اور 3 تکبیرات جو ہے قرات کے بعد دوسری رکعت میں ہوتی ہیں۔ تو یہ تینوں تکبیرات کا کہنا جو ہے واجب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 تکبیرات کہنی ہے۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ کو باندھ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے الحمد شریف، سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ قرات ہوگی اور رکوع سجود ہوگا۔ پھر دوسری رکعت کے اندر جب آپ کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں شروع میں آپ نے تکبیرات نہیں کہنی، بلکہ شروع میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے سورت ملانی ہے۔ یہ امام کرے گا، مقتدی نے تو جہاں پر امام پڑھے گا، مقتدی تو اس کے پیچھے خاموشی سے کھڑا رہے گا۔ جب وہ قرات کر لے گا تو قرات کرنے کے بعد اب جو ہے پھر 3 تکبیریں ہوں گی، تو اللہ اکبر، ہاتھ کو چھوڑ دینا، اللہ اکبر، ہاتھ کو چھوڑ دینا، اللہ اکبر، ہاتھ کو چھوڑ دینا۔ پھر چوتھی تکبیر کے اندر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جانا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے رکوع سجود اور تشہد پڑھ کے سلام پھیر کے نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ سمجھیں کہ جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں پر آپ نے ہاتھ کو باندھنا ہے، جہاں کچھ نہیں پڑھنا ہے وہاں پر ہاتھ کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، یہ یاد رہے گا۔ اچھا، اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے، اگر جو ہے امام تکبیرات جو ہے زیادہ کہہ گیا ہے، مثلا اس کو 3 کہنی تھی، 3 کی بجائے 4 کہہ دیا، 5 کہہ دیا، تو اس میں حکم ہے کہ 13 تکبیرات تک تو آپ امام کا ساتھ دے سکتے ہیں، 13 سے اوپر آپ امام کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مقتدی امام کے
تکبیرات کہنے کے بعد مل گیا پہلی رکعت، امام نے تکبیریں کہہ دیں، قرات شروع کر دی اور مقتدی بعد میں آیا اور پیچھے آ کے ملا ہے، اب وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ تو اس کا یہ ہے کہ وہ آئے گا، نیت کرے گا، نیت کرنے کے بعد پھر وہ اسی طریقے سے پہلے تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے پھر جہاں سے وہ قرات کر رہا ہے وہاں پر اس نے ہاتھ باندھ کر جو ہے امام کے ساتھ مل جائے گا۔ لیکن بالفرض امام چلا جاتا ہے رکوع میں، اب تکبیرات کیسے کہے گا؟ اب یہ ہے کہ اب اگر امام رکوع میں چلا گیا ہے تو مقتدی کو پتہ ہے کہ مقتدی کھڑے کھڑے تکبیریں کہہ لے گا اور امام کو رکوع میں پا لے گا، تو اس کو چاہیے کہ پہلے جو ہے وہ تکبیرات کہے اور پھر رکوع میں جا کے امام کے ساتھ مل جائے۔ لیکن بالفرض اس کو یہ ہے کہ میں اگر تکبیرات کہتا ہوں تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دے گا تو رکعت نکل جائے گی۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ نیت کر کے امام کے ساتھ وہ رکوع کو جوائن کر لے گا، رکوع میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر کہہ کے تو کھڑے ہو کے کہنا ہے، اس کے بعد رکوع میں چلا جائے گا اور امام جو ہے وہ تو تسبیح پڑھے گا نا سبحان ربی العظیم، لیکن مقتدی کو چاہیے کہ رکوع کے اندر ہی جو ہے وہاں پر وہ تکبیریں کہہ لے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 تکبیریں۔ اچھا، جہاں رکوع میں تکبیریں کہے گا وہاں اس کو ہاتھ نہیں اٹھانے، ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دی تو وہ اس کو مل۔ لیکن اگر امام کے ساتھ وہ ملا، ایک دفعہ اس نے اللہ اکبر کہی تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، کھڑا ہو گیا، یا 2 تکبیر کا رات کہی تو رکوع میں جتنی تکبیریں اس کو مل گئیں، ٹھیک ہے، اور جو رہ گئی ہیں وہ اب اس سے وہ ساکت ہو جائیں گی۔ یہ ہے پہلی رکعت کا حصہ۔ لیکن اگر امام نے پہلی رکعت کا رکوع کر لیا، رکوع کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ جو قرات ہوتی ہے، چھوڑ دینا یار، قرات جو ہوتی ہے کرنے کے بعد، رکوع کرنے کے بعد جو ہے وہ رکعت جو ہے وہ رہ جاتے ہیں امام کی، مقتدی کی قرات رکعت رہ جاتی ہے۔ تو جب اس کی رکعت رہ جاتی ہے تو اب ظاہر ہے کہ اب دوسری رکعت میں ملے گا وہ، تو اب دوسری رکعت میں یہی ہے کہ پھر جب امام سلام پھیر لے گا تو اس کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑے ہوتے ہوئے اس کی کون سی رکعت رہ گئی تھی؟ پہلی والی رہ گئی۔ تو اب پہلی کو کیسے پڑھے گا؟ اسی طریقے سے پڑھے گا جس طریقے سے پہلی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا کرے گا؟ کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے وہ تکبیریں کہے گا، تکبیریں کہنے کے بعد جو ہے پھر اس کے ساتھ وہ قرات کرے گا اور رکوع سجود کر کے وہ اپنی نماز کو پورا کر دے گا۔ لیکن اگر وہ امام کے ساتھ اس کی دونوں رہ گئی ہیں، یعنی دوسری کا بھی رکوع امام نے کر لیا اور بعد میں آیا، مثلا وہ تحیات میں آ کے بیٹھ گیا، تشہد میں بیٹھ گیا، اب بھی ظاہر ہے کہ اس کو جماعت تو ملی نا، جب جماعت مل گئی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ عید کی نماز اس کو مل گئی۔ تو جب امام دونوں سائڈوں میں رکوع سلام پھیر دے گا تو پھر مقتدی کھڑے ہو کر اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے باقی نماز پوری کرے گا کہ اللہ اکبر یعنی کر کے کھڑا ہوگا، پہلی میں ثنا پڑھے گا، ثنا کے بعد 3 تکبیریں اور 3 تکبیروں کے بعد پھر وہ سورہ فاتحہ اور قرات کرے گا، اور اس کے بعد جب کھڑا ہو جائے گا تو دوسری میں پھر وہ جو ہے شروع میں قرات کرے گا، قرات کے بعد پھر 3 تکبیرات کہے گا اور چوتھی میں پھر رکوع میں چلا جائے گا، اور اس طریقے سے وہ اپنی نماز کو پورا کر دے گا۔ یہ نماز کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، اور عید والے دن جو ہے نئے کپڑے پہننا، دھلے ہوئے کپڑے پہننا یہ سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، سرما لگانا سنت ہے، اور یہ والی عید الاضحیٰ جو ہے اس میں آپ جب گھر سے آئیں تو تکبیرات اتنی آواز بلند آواز ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر،
یہ تکبیرات کہتے ہوئے ہیں، اور جب جائیں تو بھی تکبیرات کہتے ہوئے جائیں۔ سنت طریقہ ہے کہ جس راستے سے آپ آئے ہیں جب واپس جاؤ تو پھر دوسرے راستے سے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ آتے ہیں تکبیرات کہتے ہوئے، اسی میں ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ وہ راستے جو ہیں آپ کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جن راستوں سے آپ آتے ہیں وہاں سے گناہ جھڑتے جاتے ہیں آپ کے، اور واپس جاؤ تو بھی آپ کے جو ہے گناہ جو ہے ان راستے سے نہ ہو، دوسرے راستے سے جاؤ گے تو آپ کے گناہ سارے دھل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔